قابل صد احترام حضرت سیدنا محمد بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ مجھے آپ اس شخص کے پاس لے چلیں جو روئے زمین میں سب سے بڑا عبادت گزار، شاکر اور صابر بندہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جو جذام کا مریض تھا، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں گل سڑ کر جسم سے جدا ہو گئے تھے، اور وہ صابر و شاکر شخص کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار عز و جل، جب تک تو نے چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب تو نے چاہا لے لیا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امید صرف اپنی ذات پر باقی رکھی ہے۔ اے پروردگار، میرا مطلوب تو بس تو ہی تو ہے، یعنی میں تیری ہی رضا پر راضی ہوں۔ اس شخص کو دیکھ کر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، میں نے تجھے ایسے شخص کے بارے میں کہا تھا جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو، خوب روزے رکھنے والا ہو۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے کہا، ان مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ خوب روزے رکھتا اور خوب نمازیں پڑھتا، اور آپ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر امڑ آئیں۔ عابد پھر وہی الفاظ دہرانے لگا، اے میرے مالک ہے حقیقی عز و جل، جب تک تو نے چاہا مجھے ان آنکھوں سے فائدہ بخشا، اور جب چاہا لے لیا، اپنی ذات میں میری محبت کو باقی رکھا۔ اے مولا، تیرا شکر ہے، میرا مطلوب تو بس تو ہی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس عظیم صابر و شاکر شخص سے کہا، آؤ سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تجھے تیری آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے، اور تجھے بیماری سے شفا عطا فرمائے، تاکہ تم پہلے کی طرح عبادت کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو۔ وہ شخص کہنے لگا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ وہ عابد بولا، اگر میں رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے، یعنی میرے رب کی اگر رضا اسی میں ہے کہ میں اسی حالت میں رہوں، میں بیمار رہوں، تو پھر مجھے تندرستی اور صحت نہیں چاہیے۔ میں تو اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، وہ مجھے جس حال میں رکھے میں اسی پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، آج اپنے حالات دیکھیں، ہم ذرا غور کریں۔ ہمیں اللہ کریم نے ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دیں، صحت دی، سبحان اللہ، کوئی بیماری نہیں دی، بالکل تندرست اور بہترین صحت، ہاتھ پیر بہترین، آنکھیں نظر بہترین، مگر اس کے باوجود ہم رب کا کتنا، ذرا ہم غور کریں کہ ہم اپنے رب سے ہم تو کس قدر دور بھاگے جا رہے ہیں، ہمیں ہوش نہیں، ہم بے ہوشی والی زندگی جیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے ایسے ایسے برگزیدہ بندے اور ایسے ایسے بندے بھی اس روئے زمین پر سبحان اللہ رہے کہ سب کچھ لے لیا، آنکھ بھی گئی، پیر بھی گئے، جسم کے ہر اعضاء پر جو ہے وبال آ گیا، زوال آیا، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واقعی جبرائیل علیہ السلام سے، کہ واقعی اگر روئے زمین پہ سب سے زیادہ کوئی شکر گزار اور عبادت گزار بندہ ہے تو وہ یہ ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں، ہم اپنے آپ کو ذرا سوچیں، ہم تو کیسے لوگ ہو گئے کہ ہمیں نمازوں کے اوقات صرف اگر ہم اپنے حساب سے حساب لگائیں تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اگر ہم رب کی رضا کے لیے نکال لیں تو انشاءاللہ العزیز ایک بھی وقت کی نماز ضائع نہیں ہو سکتی ہے، مگر ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم ہوشیار سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے ہوش مند ہیں، ہمیں بڑا شعور ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يُغَرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، تمہیں دنیا کی زندگی فریب نہ دے اور نہ تمہیں کوئی فریب دینے والا اللہ سے فریب دے۔
آج ذرا ہم غور کریں، ہم دنیاوی زندگی میں صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب لوگ ہیں، ہمیں فرصت ملے گی تو ہم سب کچھ کریں گے۔ یہ فریب نہیں تو اور کیا ہے، یہ شیطان کا ہم پر وار نہیں تو اور کیا ہے، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل سے شروع کریں گے، کل سے پڑھیں گے، کل سے یوں کریں گے، وہ کل نہیں آتا۔ اور بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، نادان کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کتنے نوجوانوں نے جوانیوں کو اپنی فنا کر دیا، کتنے حادثات ہو رہے ہیں، کتنی موتیں ہو رہی ہیں، مگر ہمیں ہوش نہیں آ رہا۔ ہم کبھی اس بات پر سوچتے نہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ایسے ایسے عبادت گزار بندے، ایسے ایسے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے محروم رکھا، اس کے باوجود وہ اس کے شاکر رہے۔ آج ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا مگر ہم شکر کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری زبان ہر وقت ناشکری میں نکلتی ہے، کبھی ہم سوچتے نہیں، اس کا شکر نہیں کرتے۔ اور ویسے ہی شکر کرنے سے کوئی شکر ادا نہیں ہوتا۔ لوگوں، یہ دل کی کیفیت ہے، دل میں ہر وقت اپنے رب کی عزت رہنی چاہیے، اپنے رب کا ذکر رہنا چاہیے، وہی تو رب ہے۔ قرآن نے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے؟ کون ہے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ کون ہے وہ جو اندھیروں کو چھانٹ کر تمہیں روشنی روز عنایت فرماتا ہے؟ اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تو چاند و سورج چل رہے ہیں، مگر بندے اپنی حالات دیکھ، اپنے گریبان میں جھانک، اپنے ذرا غور کیا کر کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کریم نے فرمایا جن اور انس کی تخلیق اس لیے کی گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرے۔ چاند تیرا کام کر رہا ہے، سورج تیرا کام کر رہا ہے، ہوائیں تجھ کو فائدہ دے رہی ہیں، درخت، شجر، حجر، تمام نعمتیں اللہ نے تیرے لیے، بارش تیرے لیے ہوتی ہے، ہوائیں تیرے لیے چلتی ہیں، موسم تیرے لیے تبدیل ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، مگر بندے تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ تو اس رب کے لیے نہیں بدلتا اپنے دل کو، جس رب کی عدالت میں تجھے کھڑا ہونا ہے، جس رب کی عدالت میں تجھے حساب دینا ہے، جس رب کی بارگاہ میں تجھے جانا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نے تو ارشاد فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يُغَرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، تمہیں دنیا کی زندگی فریب نہ دے۔ افسوس ہم فریب میں آ گئے، افسوس ہم فریب میں پڑ گئے، افسوس ہمیں فریب دینے والے نے ہمیں فریب میں لے لیا، ہم اپنے رب کو بھول گئے اور اپنے نفس کے پیروکار بن گئے، اپنی خواہشوں کی تکمیل کرنے والے بن گئے۔ فریب دینے والا بڑا کامیاب ہو گیا، ہم فریب میں آ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریبی سے نجات دے دے۔ اب بھی ہم اگر آنکھ کھولیں، ہوش پکڑیں، ہوش کے ناخن لیں، ہم اپنی توجہ کو اگر اپنے رب کی طرف لگائیں، غور کریں کہ ہماری اتنی زندگی بیت گئی اور بیتتی چلی جا رہی ہے، روز صبح شام یوں ہی صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم کس قدر، اس لیے اللہ نے فرمایا کہیں دھوکے میں نہ رکھے تمہیں، اس نے دھوکہ دے دیا، اس کے دھوکے میں ہم پڑ گئے، ہم آ گئے اس کے دھوکے میں، ہم بھول گئے اپنی اڑان کو، ہم بھول گئے اپنی اصلیت کو، ہم بھول گئے اپنے مقام کو، ہم بھول گئے اپنے یہاں کے آنے کو، ہم بھول گئے یہاں کی زندگی کو، ہم نے صرف اور صرف تکمیل کرنی شروع کر دی تو اس فریبی کی فریب میں آ کر کے اس کی طرف چلے گئے۔ حالانکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، کہیں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہی ہے جو تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن، اور وہی اس سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ میں بار بار یہ بات عرض بھی کرتا ہوں کہ نفس بڑا دشمن ہے ہمارا، اور ہمیں اس فریبی نے اس میں گھس کر ہمیں فریب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کہیں
تمہاری اس فریبی کے ہاتھ نہ لگ جائے، کہیں اس کے نظر نہ ہو جائے، اس فریب کاری زندگی میں فریب دے کر کہیں تمہیں اللہ سے وہ دور نہ رکھے۔ واقعی اس نے فریب دیا اللہ۔ پھر فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ تمہیں کوئی فریب دینے والا اللہ سے فریب دے۔ اللہ کے بندو، ہمارا فریب ہم پہ چل گیا، ہم فریب کاری کے اس فریب میں آ گئے۔ اللہ ہمیں بچائے اس کے فریب کاری سے۔ ہمارے نبی حضور سرور کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کے لیے اس نے عمل کیا۔ احمق وہ ہے جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کے ڈھیروں دی ہوئی نعمتوں کی تمنائیں اور مزید کرتا رہا، بجائے اس کے کہ اس نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا، اس کا شکر کرتا، اس کا شاکر بندہ بنتا، اس کا ذاکر بندہ بنتا، اس کا شکر گزار بنتا۔ ہمارے بزرگ تو ہیں، ہمارے خود پیارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے کتنے دن فاقے سہے، پیٹ سے پتھر باندھے، کس قدر مشقتیں برداشت کی، کس قدر پریشانیاں، ہر لمحہ میں میرے نبی نے صبر فرمایا اور امت کے لیے دعا گو رہے۔ مگر آہد امت تیرا حال کیا ہوا؟ خود نبی فرماتے ہیں کہ عقل مند وہی ہے جو اخروی تیاری کریں، آخرت کے عمل کریں، مگر ہم اس کے لیے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اب نہیں جب کریں گے۔ اللہ کے بندو، دنیا اور یہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان سے بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے رب سے بھی جی لگائیں، پیغمبر اعظم کے اصولوں سے بھی جی لگائیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں بھلائیاں ہمیں میسر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب مکرم کے صدقے میں ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔